قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى عن خلق محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإنك لعلى دين عظيم. ذكره الطبري فی تفسیر. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں اور جنگوں میں کن اخلاق کا مظاہرہ کیا. یہ موضوع اتنا اہم ہے، جب میں اس موضوع سے متعلق علماء سے گفتگو کرنے لگا تو علماء نے مجھ سے کہا کہ یہ وقت کا بڑا بہترین موضوع ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. کوئی بھی سوشل میڈیا کھولو، کوئی واٹس ایپ کھولو، خونی تصویریں، مسلمانوں کی مظلومیت کی داستانیں. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے 10 سالہ مبارک مزدہ مدنی دور میں 25 سے زیادہ جنگیں لڑیں، مگر آپ جانتے ہیں ان جنگوں میں کتنے افراد مارے گئے؟ کم افراد کا مارا جانا یہ بھی مودی جیسے کم نہیں ہے. یہ دنیا کی پہلے جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے، اور آج دنیا انسانوں کو کتنا ہلکا سمجھتی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں انسانوں کا خون جانوروں اور پانی سے بھی سستا ہو گیا ہے. معزز حاضرین، میرے موضوع خطبے کا موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں اخلاق کیسے تھے. خطبے کے شروع میں نے 2 جگہ سے آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں غزوہ خندق کا ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماڈل، ایک جو ہے آئیڈیل کے اعتبار سے جو ہے پیش کرتا ہے. اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جب بھی سیرت کے بارے میں علماء بات کرتے ہیں تو آیت ضرور پڑھتے ہیں: اے مومنوں کی جماعت، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ اور اچھا آئیڈیل ہے. دوسری آیت میں نے سورہ قلم کی پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ قسم کھائی، رات کی، دن کی. سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں جو قسم کھائی وہ قلم کی ہے. اللہ نے کہا نون والقلم وما یسطرون. آگے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں. اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ قول میں نے پڑھا جو امام طبری رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں ذکر کیا ہے. کہا اے محمد، آپ اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز ہیں. کیا مطلب ہے؟ جیسے دین عقیدے کا نام ہے ویسے اخلاق کا بھی نام ہے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو پیدا فرمایا. یہ سلسلہ آدم سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر تھے، خاتم الانبیاء تھے، سید المرسلین تھے. مگر یہ بات نوٹ کرنے کی آج کے خطبے میں اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کے اندر جو جو اچھائیاں تھی ماشاءاللہ وہ ساری خوبیاں اللہ نے رسول اللہ میں جمع فرما دی. آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام کا جذبہ دعوت آپ کے اندر ہے، حضرت موسیٰ کا صبر آپ کے اندر ہے. یعنی آپ نبیوں کے اوصاف کو تلاش کرو، ماشاءاللہ وہ ایک نبی میں مکمل طور پر آپ نظر آئیں گے. ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا کا ایک بڑا معجزہ ہے. آپ معجزہ تلاش کرتے، معجزہ چاند کا ٹوٹنا یہ سب ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی بے داغ سیرت خود ایک مکمل طور معجزہ ہے. عروہ رحمہ اللہ نے حضرت اپنی خالہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ بھانجے خالہ سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ اللہ کی نبی کے اخلاق کیسے تھے. اگر نبی کے اخلاق اگر ہر امت کا خطیب گنانا شروع کرے قیامت آ جائے گی. ویسے تھے اللہ کی نبی کے اخلاق. مگر حضرت عائشہ نے اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وضاحت کے لیے اتنا سچا چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا. کہا کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق قرآن تھے، آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. اللہ نے
قرآن کریم میں جس کو کرنے کا حکم دیا سب سے پہلے کرنے والے اللہ کے نبی، اللہ نے جس سے بچنے کا حکم دیا ان تمام بچنے والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ بڑے پختہ ارادے کے مالک تھے، پختہ اخلاق کے مالک تھے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان تھوڑی دیر کے لیے اخلاق بناتا پھر چلے جاتے ہیں، اور کیا ہے ڈپلیکیٹ اخلاق، یعنی بناوٹی اخلاق۔ آپ کے اندر ویسے اخلاق نہیں تھے، آپ بڑے پختہ اخلاق کے مالک تھے، اور کیریکٹر اخلاق اتنی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی دعا بھی کرتے تھے، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے، اور کہتے ہیں لا یہدی لاحسنھا الا انت، اے اللہ اچھے اخلاق کو سکھانے والا صرف تو ہے، اور یہ دعا بھی کرتے واصرف عنی سیئھا، اے اللہ تو میرے سے برے اخلاق کو پھیر دے، اور اللہ کے نبی اللہ سے فرماتے اے اللہ جیسے تو اچھے اخلاق کی ہدایت دیتا ہے برے اخلاق سے بچانے والا بھی تو ہے۔ اور اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 60 سال کی پوری زندگی، نبوت سے پہلے آپ نے جو ہے کفار مکہ کے درمیان میں رہ کر آپ نے اپنے بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، اللہ اکبر، ایسی بے داغ سیرت۔ اسی لیے حسان بن ثابت رحمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتنے خوبصورت ہیں، آج تک میری آنکھوں نے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، اور تیرے جیسے بچے بہت کم ماؤں کو ہی دنیا میں نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، اگرچہ کفار مکہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے مگر آپ کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے، سیرت نگاروں نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقبوں سے پکارا جاتا تھا، ایک امین، دوسرا صادق، امین کا مطلب امانت دار، دوسرا سچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو ہے سارے کفار مکہ سے پوچھا تھا اے کفار مکہ کیا تم نے میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا؟ سارے لوگوں نے کہا اے محمد آپ سے جیسا سچا انسان ہم نے دنیا ہی میں نہیں دیکھا، آپ کی امانت داری کا یہ عالم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ لا کر اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ ایسے اخلاق ہندوستان میں ہمیں مسلمانوں کو پیدا کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کے پاس امانتیں رکھ کر جاتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا وقت آیا آپ کتنے امانت دار تھے، دیکھو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا اے علی کل جاؤ مکے کی گلی گلی میں اعلان کرو جس نے بھی جو امانت میرے پاس رکھی ہے نشان بتا کر لے جا سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی رضی اللہ عنہ بھی کم امانت دار نہیں تھے، مکی کی گلیوں میں جا کے اعلان کرتے ہجرت کے بعد جس کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھی ہے وہ امانت میرے پاس ہے، مکمل طور پر آپ لے سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم کیا اپنے جھوٹی زبانوں سے اللہ کے نبی کے اخلاق کو بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے حسن اخلاق سے زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر طبقے پر آپ نے اثر ڈالا، یہودی تو یہودی، نصرانی پکے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اسی لیے کسی نے کہا مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کی رحمت سے دنیا والوں کے لیے نرم ہو گئے۔ آپ کیا تھے؟ رحمت للعالمین تھے، اور آپ کا یہ رحمت للعالمین ہو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، آپ کی رحمت دنیا کے چپے چپے کے لیے، چرند پرند ہر ایک کے لیے تھی۔ اللہ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ سخت دل ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ سارے لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ دیکھو دنیا میں آپ جو آدمی نرم ہوتا ہے لوگ اس سے ویسے ہی چمٹے رہتے ہیں جیسے پروانے جو ہے چراغ کو جو ہے چمٹے رہتے ہیں۔ جو آدمی زبان کا گندا ہوتا ہے، سخت اسلوب اپناتا ہے، ہمیشہ جھنکاتا ہے، ایسے لوگوں سے دنیا والے مکمل طور بھاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر میں، مسجد میں، بازار میں اپنے حسن اخلاق کو مکمل طور پر لوگوں کے سامنے مکمل طور پر ظاہر فرمایا۔ اور آپ کے اخلاق میں ایک اخلاق تھا، وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کو بڑا پسند کرتے تھے۔ آج دیکھو دنیا امن کے لیے ترس رہی ہے، جہاں توحید ہے وہاں امن ہے، جہاں توحید نہیں ہے وہاں امن نہیں ہو سکتا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اخلاق اپناتے تھے ہمیشہ مکمل طور پر اس کو تھامے رکھتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں جب بھی نیا چاند دکھتا اللہ کے نبی اس چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے اللہم اہلہ علینا بالامن
والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. لیکن ایک بات یاد رکھیے، چاند جب نیا دکھتا ہے اس کو چاند کو دیکھ کر ایسا سر اٹھا کر دعا نہیں پڑھنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی چاند نظر آتا چاند کو دیکھ لیتے اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر مکمل دعا پڑھتے تھے. دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع کر. کیسا؟ امن و سلامتی کا چاند. یاد رکھو یہ امت جب بھی چاند کو دیکھتی ہے تو امن و سلامتی کی دعائیں پڑھتی ہے. معزز حاضرین، اس دنیا میں امن جانتے ہیں ایک انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سماجی سائنس میں ہم بچوں کو بچپن سے پڑھاتے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان. اگر روٹی نہ ہو ہم جی نہیں سکتے، کپڑا نہ ہو جی نہیں سکتے، مکان نہ ہو جی نہیں سکتے. اسی لیے علامہ ماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے امن بہت ضروری ہے. اب دیکھیے اس وقت مسجد قریش کی اس مسجد میں بیٹھ کر ہم خطبہ سن رہے ہیں. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس حال میں ایک سانپ ہے، میری بے چینی کا کیا عالم، آپ کی بے چینی کا کیا عالم. اگر دیکھیے بیت الخلاء میں چھوٹا سا جھنگر ہو تو بھی ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں. اگر یہ امن نہ ہوتا تو دنیا آج کیا ہے، ایک دوسرے کو کچا چباتی تھی. اللہ فرماتا ہے سورہ قریش میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت مبارکہ میں دنیا والوں کو 2 اہم چیزیں دیں. وہ کیا کہا؟ اطعمہم من جوع. اللہ تعالیٰ نے بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا. آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے فلسطینی بھائی کیسے کیسے پریشان ہیں. دشمن ان کے اوپر بجلی کو ختم کر دیا، انٹرنیٹ کی سروس ختم کر دی گئی، کھانے پینے کے لیے پریشان، ہر طرف سے ایسے گھیر دیے گئے. کوئی بھی مسلمان ملک، غیر مسلم ملک، اس ملک میں داخل ہو کر مسلمانوں کا علاج نہیں کر سکتا. دشمن اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے، اسکولوں پر بمباری ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے. کبھی سوچ کر دیکھو کہ کبھی ہم نے نفل نمازوں کے سجدوں میں ان فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا ہم نے دعا کی؟ یہ اصل سوچنے کی ضرورت ہے. قنوت نازلہ ماشاءاللہ امام پڑھتے آپ آمین بولتے ہیں، لیکن ایمانی قوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ہر نماز کے سجدے میں، نفل نمازوں میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو دنیا میں کہیں پریشان ہیں ان کے لیے مکمل طور پر دعا کریں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ کتنے امن میں رکھا ہے ہم لوگوں کو. اسی لیے علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں غذا وافر مقدار میں میسر ہو. اللہ اکبر. ہمارے لیے گھروں میں کھانے کی کتنی چیزیں، اور ہمارے پاس فریج میں کتنا ماشاءاللہ اسٹاک رہتا ہے. ذرا دسترخوان پر بیٹھ کر فلسطینی مسلمانوں کو کبھی یاد بھی کرو کیا انہیں ایک وقت کا کھانا امن کے ساتھ میسر ہے؟ یہ امن کی یہ نعمت، یہ غذا کی فراوانی کی نعمت، یہ نعمتیں ایسی ہیں، ان نعمتوں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. معزز حاضرین، اسلام امن کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں امن پھیلانے کے لیے بھیجا تھا. آپ امن و سلامتی کے پیغمبر تھے. اور یہ بات یاد رکھو توحید کا تعلق امن سے بڑا گہرا ہے. مسلمان مومن جہاں کہیں رہتا ہے وہ فساد نہیں کرتا، وہ خون جو ہے بیکار نہیں بہاتا. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں دیکھو ایک آدمی کو مارا تو نبی نے کیا فرمایا؟ ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو دیکھا، یہ خالد نے ایک آدمی کو مار دیا، حالانکہ وہ مسلمان تھے، نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے خالد سے پوچھا اے خالد تم نے اس جنگ میں اس آدمی کو کیوں مارا؟ تو کہے یا رسول اللہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، اپنے آپ کو بچانے کی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے خالد سے پوچھا اے خالد کیا تم نے کبھی اس کے دل میں جھانک کر دیکھا؟ اس موقع پر اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے کہا اے اللہ خالد ابن ولید نے جو کام کیا ہے میں اس سے بری ہوں. یہ ایک مسلمان آدمی کا مارا جانا اس دنیا میں دنیا کے ختم ہو جانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو ماشاءاللہ دنیا میں بڑے اچھے انداز سے فرمایا، اور آپ نے امن کے لیے ساری دنیا میں کوشش کی. مکہ
مکہ رہو مدینہ رہو، صحابہ کرام جہاں کہیں گئے ماشاءاللہ امن کے علم بردار بن کر گئے۔ اور اسلام ہمیشہ یہ چاہتا ہے فساد نہیں ہونا، قتل و غارت گری نہیں ہونا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین بھی تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی منافق کو قتل نہیں کیا، حالانکہ منافق دل میں کفر رکھ کر زبان سے کیا کرتے تھے؟ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، ان کو ڈبل گیم کھیلنے والے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو نہیں مارا، کیوں؟ اگر ان منافقین کو مارتے تو منافقین کا سردار اور بڑے بڑے جو چیلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نفرت کی آگ کو بجھانے کے لیے، نبی کی بعثت ہوئی تھی یہ قتل و غارت گری کے بازار کو ختم کرنے کے لیے۔ میں سورہ آل عمران کی آیتوں کو پڑھ کر آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جس کا ایک سرا تمہارے پاس ہے اور ایک سرا اللہ کے پاس ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت پڑ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمت یہ کھانا یہ پینا سب ہے، مگر اللہ کی نعمت ہمارے اوپر سب سے جو بڑی ہے، اللہ نے ہمارے دلوں کو جوڑ کر رکھ دیا ہے، جس کو اخوت و بھائی چارگی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذ کنتم اعداء، اے کفار مکہ دیکھو تم کیا تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، ہوٹل میں کھڑے ہو کر چائے پی رہے ہیں، اب وہ کیا ہے ہوٹل کے پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو بازو بازو کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر ہاتھ لگتا ہے، گلاس گر جاتے، کچھ بھی ہوتا ہے، ذرہ ہٹ کو کھڑو نا تمہارے بابا کی ہوٹل کی، بس اس کے بعد راٹ سے مار ڈالے، پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، ایک آدمی ہمارے گھر میں کرائے کو آتا ہے، وہ اپنی مالی پریشانیوں کی وجہ سے کرایہ دے نہیں پاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ گھر کا مالک راٹ لے کے مارنے جاتا اسے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جاہلیت ہے۔ اللہ کے نبی جنگ کو، جدال کو، بیکار مقصد کی لڑائیوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اوس اور خزرج آپ نے نام سنا ہوگا، یہ مدینہ یہ جو ہے عرب کے دو مشہور قبیلے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نیم سے باہر آ جاتی تھیں۔ اللہ فرماتا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے نبی کے بعثت کے ذریعے تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا فرمائی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی بعثت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ کے نبی کے بہت بڑے بڑے انقلابات ہیں، آپ نے توحید کا جو انقلاب برپا کیا، علم کا جو انقلاب برپا کیا، وہ سب ایک طرف، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جو جوڑا وہ قیامت تک کوئی نبی، کوئی داعی، کوئی مصلح، کوئی خطیب، کوئی عالم جوڑ نہیں سکتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال سال لڑتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ماشاءاللہ محبت کو پیدا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اے اللہ کے نبی دیکھو دنیا اپنے جنگ و جدال کی وجہ سے، قتل و غارت گری کی وجہ سے تباہی کے کنارے پر پہنچ چکی تھی، قریب تھا کہ وہ گڑھے میں گر جائے۔ ایسے ان خراب حالات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو سالہ سال جنگوں میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب میں امن کا انقلاب برپا کیا، اور یہ امن کا انقلاب ایسے برپا کیا کہ امن کی ماشاءاللہ ہوائیں ساری دنیا میں مکمل طور پر چلنے لگیں۔ معزز حاضرین، ایک عام آدمی کی زندگی بھی اسلام کے پاس بڑی اہم ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایک آدمی کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک آدمی کو جو ہے چھوڑ ایک آدمی کی حفاظت ساری انسانیت کی حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تک تھے، غور سے سنیے، مکے میں 13 سال تھے۔ مکے میں 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو پرفیکٹ کیا، اپنے اخلاق کو پرفیکٹ کیا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھو، آنے والے دنوں میں ساری دنیا کے کیا حالات بدلیں گے ہم نہیں جانتے۔ آج ہم ہیں، کل ہماری اولاد ہے، لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنی بیوی بچوں کے عقیدے کو پرفیکٹ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید پختہ ہوتا ہے تو بندہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عقیدہ توحید کو مضبوط کر کے ہی حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آج امت عقیدہ توحید کو چھوڑ کر شرک میں، کفر میں، بدعت میں پڑی ہوئی ہے، اسی لیے حالات کا ہم ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر
کر رہے ہیں. اللہ کے نبی مکے میں تھے. اور یہ بات یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی لڑنے کی اجازت دی وہ مکے میں نہیں دی. اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام مکے کی 13 سالہ زندگی میں جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر مضبوط ہو گئے. جیسے ہی مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا, اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے. مدینہ تشریف لانے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, آیت اتری اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. دیکھو یہ مہاجرین ہیں, یہ مہاجرین ہیں جن کو بغیر کسی سبب کے ان کے گھروں سے نکالا گیا. یہ لوگ مظلوم ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں لڑنے کی اجازت دیتا ہے. علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں کفار و مشرکین سے لڑنے کی اجازت دی گئی. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. آپ کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر اور آپ کی سب سے آخری جنگ غزوہ تبوک, اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جنگوں کو قرآن کی 2 سورتوں میں بازو ذکر فرمایا. اگر آپ غزوہ بدر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سورۃ الانفال پڑھو. 9ویں سورت میں تھوڑی ہے, 9ویں پارے میں تھوڑی ہے, 10ویں پارے میں تھوڑی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں جو جنگ لڑی تھی غزوہ تبوک, اس کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورۃ توبہ میں کیا ہے, جو تقریباً 10ویں اور 11ویں پارے میں ہے. اور جب بھی ساری دنیا میں مسلمانوں کا اور جو ہے غیر مسلموں کا مقابلہ ہوگا, دنیا کبھی غزوہ بدر کو بھلا نہیں سکتی. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں لڑنے کی نیت سے نہیں گئے, بلکہ کیا ہے کفار مکے سے نکل کر شام کو جاتے تھے کمانے کے واسطے. اور یہ بات یاد رکھو, جس قوم کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہی ٹیررسٹ ہوتے ہیں, جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہی ہلاکت کے تباہی کے آلے بنا کر آبادیوں کو تہس نہس کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے مکے سے نکلے تھے. مکے سے بدر تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکلے, ابو سفیان کو معلوم ہو گیا, جو بدر جو ہے شام سے آ رہے تھے. انہوں نے وہاں ابو سفیان کو کہا, انہوں نے ابو جہل کو کہا, دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں, تم 1000 کا لشکر لے کر آ جاؤ. ابو جہل کیا کیا, 1000 کا لشکر لیا, گانے والے 100 اونٹ اور عورتیں, گانے والی عورتیں سب کو لے کر نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے. اور دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مارنے کی نیت سے نہیں جاتے لیکن جنگ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوا اس جنگ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بہت کیں. آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنے کو معمولی چیز سمجھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی رات میں, جس دن صبح جنگ ہونی تھی, رات بھر ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے لیے سایہ بان بنایا گیا تھا. رات بھر تہجد پڑھتا رہا یہ نبی اپنی امت کے لیے, اور رات بھر دعائیں کرتے رہے. اور آپ کا عالم کیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائیں, اتنا اوپر اٹھائیں, آیا اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کر رہے ہیں, ایسی دعا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی جو چادر اوڑے تھے وہ چادر نیچے گر رہی ہے. پیچھے سے ابو بکر رہے آئے, کہا یا رسول اللہ, آپ نے اپنے رب سے جو مانگا ہے وہ یقیناً مل کر رہے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. وہ کیا ہوا, 313 لوگوں نے 1000 کے لشکر کو معمولی سے انداز میں راؤنڈ ڈالا. یہ بات یاد رکھو, تعداد میں زیادہ ہونا کوئی کمال کی بات نہیں. آج دیکھو دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے, مگر ہم کیا 65 ملک کے ہو کر بھی ہم تھرماکول کی طرح ہیں دنیا کی نظر میں. مگر صحابہ کرام کیسے تھے, اگر آج کے 1000 آدمی کو کھڑاؤ از ایکول ٹو ایک صحابی. اللہ اکبر. ان کے اندر مکمل طور پر ویسی طاقت تھی. جنگ ہوئی, 70 جو ہے کفار و مشرکی کو قیدی بنا کر لایا گیا. اور جانتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی جیلوں میں کیا ہوتا ہے, اللہ اکبر, ایسے ایسے مناظر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بغیر اختیار کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. مگر اسلام نے قیدیوں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے مکمل طور پر معاملہ کرنے کا حکم دیا. آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو غزوہ بدر میں 70 سے 70 کفار جو ہے مشرکین پکڑ کر لائے گئے, مگر ان کے ساتھ کتنا انسانیت نواز سلوک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ سورہ ردھر میں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسلمان وہ ہوتے ہیں جو کھانا 3 لوگوں کو کھلاتے ہیں, ایک مسکین کو, دوسرے یتیم کو, تیسرے قیدی کو بھی. قیدی کسی
مذہب کا بھی تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ ہمارے پاس قیدی بن کر آئے، ماشاءاللہ اسے حسن اخلاق سے اس کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، دیکھو یہ اخلاق ہے جو ساری دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، مال دے کر وہ اپنے آپ کو چھڑا لے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کے بارے میں یہ اعلان کیا، اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے بدلے میں انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اللہ اکبر، وہ قیدیوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بدر کے قیدیوں کو عمدہ کھانا دیا گیا۔ آج کل جیلوں میں ادھر ادھر سڑی دال سڑا کھانا پتہ نہیں کیا کیا دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی بدر میں جو کفار مکہ جنہوں نے 13 سال تک آپ کو تکلیف دی، مگر کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، عمدہ کھانا دے رہے ہیں، ان کی عزت کی کر رہے ہیں۔ ان میں سے قیدی کا بیان دیکھو کیا ہے، ابو عزیز ابن عمیر، وہ جو ہے جنگی قیدیوں میں تھا، اس نے کہا میرے سامنے روٹی بھی لائی گئی، میرے سامنے کھجور بھی لایا گیا۔ آج کل اگر قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا اس کو چھپا کر ایسے مارتے ہو، وہ کس سبب سے مرا وہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے دیکھو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بڑی کیسے ہوتا، بڑے بڑے قبیلے کے سردار گرفتار کر کے لائے جاتے۔ سمامہ بن اسال بنو حنیفہ قبیلے کے سردار تھے، یہ مثل غور سے سنیے، بنو حنیفہ قبیلے کے سردار تھے سمامہ بن اسال، وہ جو ہے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا۔ آج کل ہم لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، غیر مسلم ہماری مسجد میں نہیں آنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر فین خراب ہوا تو مسلمان الیکٹریشین نہیں تو غیر مسلم کو لاتے ہیں آپ؟ فین برابر کرنے آ سکتا، ہدایت کے لیے نہیں آ سکتا۔ بس مکہ ایسی جگہ ہے جہاں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ مکے کی مسجد کے علاوہ مسجد نبوی میں بھی، مسجد اقصی میں بھی، ہر مسجد میں ماشاءاللہ غیر مسلم آ سکتا ہے۔ بلکہ اگر ہم ان کو مسجد میں آنے کے لیے کہیں، ہماری عبادت کا طریقہ، ہماری اذان، ہماری نمازیں وہ دیکھ کر ماشاءاللہ ضرور متاثر بھی ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ایک طالب علم تھے، نام نہیں لیتا، وہ مہدوی فرقے کے تھے، حیدرآباد کا واقعہ ہے، مہدوی فرقے کا تھا بچہ۔ وہ کیا کیے، ایک دن ان کے والد حیدرآباد کی تقریباً 112 سال پرانی مسجد اہل حدیث ہے جس کا نام ہے مسجد محبوبیہ، اس میں بھی ہمارا خطبہ ہو چکا ہے۔ ایک دن کیا کیے، وہ مہدوی فرقے سے تعلق رکھنے والا وہ بچے کے باپ جو ہے وہ اہل حدیث مسجد میں پانی پینے جاتے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے دروازے پر، پانی پینے گئے، پانی پینے جب گئے تو اندر دیکھا ایک بہت بڑے عالم دین مولانا صفی احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ توحید کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جانا تھا ماشاءاللہ، وہ توحید کی باتیں سن کر وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، مہدوی فرقے کو چھوڑ کر ماشاءاللہ سلفی عقیدہ اپنایا، سلفی عقیدے کو اپنا کر ماشاءاللہ اپنے بچے کو بھی سلفی بنایا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب توحید دیتا ہے، حسن اخلاق دیتا ہے، ہمیں مکمل طور پر ایسے ہی اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ مسجد نبوی کے ستون سے لا کر باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو یہ جس آدمی کو لا کر باندھا گیا ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، آج کی زبان میں کہوں یہ VIP ہے۔ انہیں یہ کون ہے، بنو حنیفہ قبیلے کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا دو اسے، کھانا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہ کھانا کھاتے رہے۔ آپ کی مہمان نوازی سے، آپ کے گفتگو کے انداز سے کتنا متاثر ہوا دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد سمامہ کے پاس جاتے ہیں، بولتے سمامہ کیا حال ہے تمہارا، خیریت پوچھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس کا دل اتنا نرم ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مہمان نوازی اور اخلاق سے اتنا متاثر ہوا ہوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سمامہ کو کھولو، سمامہ کو کھولا گیا۔ بعد میں جا کر قریب میں ایک پانی کا غسل تھا، وہاں غسل کر کے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کرتے یا صحابہ کو جنگوں میں بھیجتے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی باتوں کی نصیحت کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی غزوات یا جنگیں لڑیں اس میں ماحول آپ نے کبھی کریٹ نہیں کیا۔ کفار مکہ، یہودی، نصارہ، ان لوگوں نے ماحول بنایا۔
اللہ کے نبی کیا کرتے؟ حالات میں دعوت کو پیش کرتے، ان کے سامنے ٹیکس کو پیش کرتے، آخری میں جنگ کے علاوہ کچھ بھی چارہ نہ ہو تو لڑا کرتے تھے۔ حضرت بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لڑنے کے لیے بھیجتے تو انہیں نصیحتیں فرماتے، بولتے اے صحابہ تم لڑنے جا رہے سب سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ میدان جنگ میں بھی انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر ایک مار بھی غلط انداز سے پڑی انسان کو اللہ تعالی کے سامنے جواب دینے کا احساس ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کرتے اللہ کے نام سے لڑو، اور تمہارے لڑنے کی نیت کیا ہونا؟ دین کی سربلندی، مال کی غنیمت یا اپنے شجاعت کے جوہر دکھلانے میں کتنا بہادر ہوں بتانے کے لڑے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لڑو، دین کے راستے میں لڑو، اللہ کی سربلندی لڑو، اور کسے مارنا کسے نہیں مارنا آج دیکھو عورتوں کو بچوں کو کیسے برے انداز سے مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی تعلیمات دیکھو، ان تعلیمات کو اس وقت دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جنگوں میں بچوں کو نہ مارو، اور آپ فرماتے لوگوں جو آدمی جو ہے لیبر ہے اسے بھی نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ میں عورتوں کو بھی نہیں مارنا چاہیے، اور آپ نے فرمایا دوسری کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے عبادت گزار ہیں ان کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔ دیکھو کسی بھی مذہب اور کسی بھی تاریخ میں اتنا عمدی تعلیمات نہیں مل سکتی، بلکہ طبرانی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کرنا؟ قیدیوں سے ہمیں اچھا سلوک مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں کسی نہیں مارنا، آپ فرماتے بوڑھوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، نہ عورتوں کو مارو، نہ تو درختوں کو کاٹو۔ آج دیکھو نعوذ باللہ ایسے ہلاکت کے آلے دنیا نے تیار کر دیے، وہ ہیروشیما پر جو بم برسائے گئے اس کا اثر جاپان میں آج تک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو درختوں کو نہ کاٹو نہ درختوں کو جلاؤ۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمت پرست ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ جو چھت ہے اگر آپ کے اوپر گر جائے پورے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ غزوہ حنین میں ایسے ہی ہوا، تقریباً صحابہ اکرام کی تعداد تقریباً بہت زیادہ ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا آج تو ہم ہاریں گے نہیں جیتیں گے۔ ہوا کیا؟ حوازن و ثقیف کے لوگ جم کر تیروں کی بارش کرنے لگے، صحابہ اکرام بھاگ گئے، مگر ان تیروں کی بارش کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں۔ یہ آپ کی ہمت دیکھو، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، آپ کے ساتھ عمر، آپ کے ساتھ ابو سفیان، آپ کے ساتھ عباس رضی اللہ عنہ، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ان کے درمیان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مکمل طور پر اٹے ہوئے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں صبر کرنا بھی مظاہرہ کرنا پڑا، اور صبر کے بغیر تو زندگی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو جانتے ہیں غزوہ احد میں ایک ایسا مسئلہ آیا، غزوہ احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جنگ کیا ہوا؟ بدر میں 70 جو ہے کفار مارے گئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ جن صحابہ کو شہید کیا گیا ان شہدائے صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، دیکھو کیا کیا، قتل کر کے ان کے کان، ان کے ناک، ہاتھ سب کاٹ لیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ مجھے ان کفار و مشرکین پر اور ایک مرتبہ غلبہ دے گا، میں یہ میرے چچا کا مسئلہ کیا گیا، میں 70 کا مسئلہ کر سکتا ہوں، مگر اللہ کو یہ نبی کی ادا پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اللہ کے نبی، آپ کے چچا کو شہید کیا گیا، ان کے کان، ہاتھ پتہ نہیں کیا کیا کاٹے گئے، مگر آپ کو صبر کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور آپ اللہ کی طرح صبر کریں گے اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حمزہ کی لاش سامنے پڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ کے دل میں جو ہے درد بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چچا سے کہتے، حضرت حمزہ سے کہتے
اے چچا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، میں نے تمہاری زندگی میں 2 چیزیں دیکھیں، وہ چیزیں کیا تھیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے تھے اور ہمیشہ خیر کا کام بھی کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو دیکھا آپ رونے لگے، دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اور کیا ہوتا ہے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، مگر اللہ کے نبی جذبات میں آ گئے، میرے چچا کو مسلح کر کے ایسے خطرناک انداز میں شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں 7 تکبیریں پڑھیں، ان کو بھی اور عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ کو بھی یہ قبر میں اتارا، یہ قبر میں اتارا۔ خبر میں اتارتے وقت اللہ کے نبی پوچھتے ان میں سے کون حافظ قرآن؟ دیکھو ہمارے پاس حافظ قرآن کی عزت صرف رمضان میں ہوتی ہے، اللہ کے نبی میت کو دفن کرتے وقت بھی حافظ قرآن کی عزت کرتے تھے، پوچھتے کون ہیں اس میں حافظ قرآن؟ حافظ قرآن کو پہلے رکھتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ اور عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہما کو جب جو ہے قبر میں رکھا تو کہنے لگے انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، انشاءاللہ میں قیامت کے دن جو ہے ان کے حق میں گواہی دوں گا۔ معزز حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں جنگیں جب ہو رہی ہیں، اچھی اچھی بلڈنگوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھو جنگ میں کیسے ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آبادی پر کبھی جو ہے ہلاکت نہیں کرنا چاہیے، کبھی گھروں کو منہدم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلتے، رات میں حملہ نہیں کرتے، کیوں؟ اسی لیے کہ رات میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، بلکہ صحابہ تو کہتے ہیں جہاں کہیں اذان کی آواز آتی اللہ کے نبی حملہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام جان انسانی نفس کا مکمل طور پر اتنا خیال کرتے تھے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اس دنیا میں جنگ کا ماحول پیدا کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم یہود ہے، جس نے اللہ کی ذات پہ حملہ کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بکری کے ران میں زہر دلا کر کوشش کی، کبھی چکی کا پاٹ گرانے کی کوشش کی۔ ذرا سمجھیے، جس نے اللہ کو نہیں چھوڑا، موسیٰ کو نہیں چھوڑا، عیسیٰ کو نہیں چھوڑا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، نبی کی امت کو چھوڑ سکتی ہے کیا؟ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں کیا ہوگا؟ مقابلہ ہوگا۔ ایسے ہی لگ رہا ہے یہ مقابلے دنیا میں چل رہے ہیں۔ اور خندق کی جنگ دیکھو آپ، اس جنگ میں بھی کفار اور مشرکین کے ساتھ یہودیوں نے کیا کیا؟ مکمل طور پر کیا کیا؟ جنگ کا ماحول پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ۔ اس دنیا میں جنگ، فساد، یہ سب پیدا ہوتی ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہودیوں کا ہاتھ ہے، اور یہودیوں کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ نصارہ کا بھی ہاتھ ہے۔ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ دنیا میں پہلی جنگ عظیم ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے؟ ویکیپیڈیا میں نے چیک کیا تو معلوم ہوا تقریباً پہلے جنگ عظیم میں 6 کروڑ افراد، اللہ اکبر، تہس نہس کر دیے گئے۔ 6 کروڑ افراد کی جو ہے قتل ہونے میں 2 کروڑ تو عام انسان ہیں جن کا کچھ بھی جرم نہ تھا۔ اور ویکیپیڈیا کی جو ہے مکمل طور پر تاریخ یہی بتاتی ہے دوسری جنگ عظیم میں 10 کروڑ افراد کو ختم کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میں تو سمجھتا ہوں دنیا میں مرنے والے زیادہ ہیں، جینے والے کم ہیں۔ 10 کروڑ افراد کو مارا گیا، اس میں 6 کروڑ افراد نعوذ باللہ عام انسان تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو پہلی جنگ عظیم میں 6 کروڑ، دوسری جنگ عظیم میں کتنے؟ 10 کروڑ۔ ان کو رکھ کر دیکھو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 24 جنگیں لڑیں، ان جنگوں میں کتنے افراد مارے گئے؟ میں آپ کو بولتا ہوں 625 افراد۔ اللہ اکبر۔ تقریباً 10 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی نے لڑی، مگر ان غزوات میں، جنگوں میں کم سے کم افراد مارے گئے 625 افراد۔ بعض علماء نے کہا کہ 118 افراد۔ میرے خطبے کا خلاصہ یہ ہے ساری دنیا میں اس وقت جنگ کا ماحول ہے، کوئی بھی کھولو جنگ کا ماحول، کوئی بھی کھولو۔ ایسے وقت میں ہمیں سوشل میڈیا جو بھی بتاتا ہے ہمیں اس پر جو ہے مکمل طور پر کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ خون کی تصویریں، یہ مردے کی تصویریں لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہے صالح فوزان حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں یہ خون کی تصویریں، یہ مرنے کی تصویریں کبھی شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو حوصلہ ملتا ہے، دوسرا ہمارے جذبات بھڑک جاتے ہیں۔ لہٰذا جو کام کرنا ہے علماء سے مل کر مکمل طور پر کرو۔ اور دنیا والوں کو یہ بھی بتاؤ جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، بچوں کو، عبادت گاہوں کو مارنے سے منع کیا گیا۔ آج دیکھو کتنی مسجدیں تہس نہس
تہس ہو گئیں، 2000 سال کا پرانا چرچ بھی نعوذ باللہ تو ہے تباہ و برباد کا یہ ہو گیا۔ آج دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے اللہ کی نبی کون، نبی کون، نبی جس نے جنگوں میں تقریباً 625 1018 افراد مارے، اس نبی پر، اس نبی کے ماننے والوں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے آج۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے جنگ کرنے کے آداب بھی بتائے، کیا کرنا کیسے کرنا۔ آج لوگوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے یہ بتاؤ کہ اسلام کتنا امن پسند مذہب ہے، وہ لڑائی جنگ و جدال جو ہے وہ قتال کو جو ہے زیادہ پسند نہیں کرتا، اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے آداب بھی مکمل تو بتائے۔ خطبے کے آخری میں ایک بات یہ بتاتا ہوں، ہمارے گھروں میں، معاشرے میں، مسجد میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لڑائی کا ماحول کبھی پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو جس معاشرے میں صلح کرنے والے لوگ موجود ہوں، جس معاشرے میں صلح کرنے والے لوگ موجود ہوں، علماء میں ذمہ داروں سے بھی، وہ معاشرے میں کبھی لڑائی دنگا فساد نہیں ہوتی۔ لہذا جہاں تک ہو سکے یہ اسلام نے جنگ و جدال کے جو آداب بتائے اور غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے جو حسن سلوک کرتے تھے، ان جیسی چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں مریض ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرمائے، جو جاں بحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دشمنوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کے ذریعے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اندر اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر صبر، تقوی اور قوت ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔